ذہین لوگوں کو ان کی بری عادتوں سے پہچانیے۔ ناظرین، ہم میں سے ہر کوئی خود کو بہت ذہین سمجھتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذہین ہیں؟ ذہین افراد اپنے دیگر ساتھیوں کے معاملے میں کافی مختلف ہوتے ہیں۔ کیا آپ بھی سب سے مختلف ہیں؟ سننے میں تو یہ بڑا عجیب لگے گا، لیکن جدید سائنسی تحقیقات نے ذہانت کے معیار بدل دیے۔ پہلے جن چیزوں کو شخصیت میں بگاڑ کا باعث سمجھا جاتا تھا، آج وہی چیزیں ذہین ہونے کی علامت بن گئیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان علامات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جدید سائنس ذہانت کا اعلیٰ معیار قرار دیتی ہے۔ ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پہلے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جدید سائنس نے ذہانت کے معیار بدل دیے۔ جیسے چشمہ پہلے نظر کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب ذہانت کی علامت بن گیا۔ چشمہ پہننے والے افراد اپنے دیگر ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ یہ حیران کن دعویٰ اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا، جہاں 45,000 کے قریب افراد کے جینیاتی ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ چشمہ لگانے والے افراد بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو کوئی چیز جلدی حفظ ہو جائے وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن جدید سائنس نے اس خیال کو بھی غلط قرار دیا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ بھلکڑ ہوتے ہیں ان میں بھی ذہانت کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا دماغ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے تاکہ نئے حالات کے مطابق سے پیدا کر سکے۔ تو اگر آپ کچھ بھول جائیں تو اس خیال سے خوش ہو سکتے ہیں کہ بھولنے سے دماغ کو نئے خیالات کے لیے جگہ مل سکتی ہے، نئی سوچیں آپ کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق وہ لوگ زیادہ ذہانت کے حامل ہوتے ہیں جو اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں۔ جسمانی طور پر وہ سست ہوتے ہیں۔ ویسے یہ عادت تو ہو سکتا ہے بہت سے افراد میں پائی جاتی ہو، لیکن اب آپ اپنی سستی کو ذہانت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تحقیق میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ٹال مٹول کی عادت صرف سستی کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کام کے لیے درست وقت کے انتظار کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ عادت تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتی ہے تاکہ لوگ بڑے بڑے خیال کو حقیقی شکل دے سکیں۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں بتایا گیا کہ کاموں میں تاخیر کرنا بھی در حقیقت بہت ذہین افراد کی نشانی ہے۔ ایسے افراد پر امید ہوتے ہیں اور حقیقت پسند بالکل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اکثر تاخیر کر جاتے ہیں۔ محققین کے مطابق ایسے افراد اچھی امید کے ساتھ بہترین نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا تخلیقی اور تیز ذہن کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے وہ ذہانت اور تخلیقی آزمائشوں میں زیادہ نمبر لیتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدید سائنس کے مطابق خیالی پلاؤ پکانا بھی ذہانت کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں لوگوں کے انداز تخاطب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کس قدر تمیزدار اور شائستہ مزاج ہیں، لیکن جدید سائنس نے یہ خیال بھی بدل دیا۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ بد زبانی یا توہین آمیز الفاظ کا منہ سے نکلنا زیادہ ذہانت کی علامت ہے، کیونکہ ایسے افراد کا ذخیرہ الفاظ دیگر کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہوتا ہے اور ایسے لوگ عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمارا کوئی جملہ ادھورا ہوتا ہے تو اچانک سامنے والا شخص کچھ ایسا کہتا ہے جس سے ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے اسے بدتمیزی سمجھا جاتا تھا کہ منہ سے بات اچک لی، لیکن اب یہ عادت ذہانت کی علامت بن چکی ہے۔
امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق خاموشی میں کام کرنے سے تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ اپنے کام پر زیادہ بہتر طریقے سے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کام بالکل خاموشی میں کرنا پسند کرتے ہیں اور آپ کو ذرا سا بھی شور اس میں برداشت نہیں، تو یہ بہت اچھی عادت ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی خاموشی میں کام کرنے کی عادت تھی اور انہیں کام کے دوران شور بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ برٹش جرنل آف سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو خوش رہنے کے لیے دوسروں کی ضرورت نہیں پڑتی یا آپ اکیلے رہتے وقت بور نہیں ہوتے، تو مان لیجئے یہ بھی ذہانت کی علامت ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ عقل مند افراد آسانی سے دوسروں پر اعتماد نہیں کرتے، مگر سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ذہین افراد در حقیقت لوگوں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ بہتر انداز سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ عجیب بات بھی سامنے آئی کہ زیادہ ذہانت کے حامل افراد سرخ گوشت پر چکن، مچھلی اور سبزیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زیادہ ذہانت رکھنے والے افراد سوچنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، مگر اپنی سوچ کا اطلاق زندگی میں کر نہیں پاتے، کیونکہ جب وہ زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو ایک نیا آئیڈیا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے اور وہ پچھلا آئیڈیا کو چھوڑ کر نئے آئیڈیا کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ تو سنا ہی ہے کہ ناخن چبانا بہت بری بات ہے اور اس عادت کو اعصابی تناؤ کی نشانی بھی تصور کیا جاتا ہے، مگر حالیہ تحقیق رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یہ عادت بھی ذہین ہونے کا ایک اشارہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس طرح کی عادات جیسے ناخن چبانا، بال یا جلد کو کھینچنا وغیرہ لوگوں کو بیزاری سے لڑنے میں مدد دیتی ہے اور غیر اطمینانی کی کیفیت کو کم کرتی ہے۔ کسی چیز میں پرفیکشن کی طلب میں ایسا کرنا بھی ذہانت کی علامت ہے۔ اور اب ذہانت کا یہ معیار تو آپ کی پریشانی میں اضافہ کرے گا کہ ذہین افراد کے کمرے اور کام کرنے کی جگہ عموماً بکھری ہوئی ہوتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ دراصل وہ اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کیے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چیزوں کی صفائی کرنے یا انہیں سمیٹنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ان کے نزدیک یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے اب کسی کو پھوڑ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ایسے شخص بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اکثر افراد ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں، تاکہ لوگوں کو وہ زیادہ ذہین نظر آ سکے، مگر حقیقت میں ذہین افراد مختلف چیزوں میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا میں ایسا بہت کچھ ہے جس سے وہ بے خبر ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ امتحانات میں کم نمبر لیتے ہیں، جبکہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے والے توقعات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین، جدید سائنس نے ذہانت کے حوالے سے مخصوص اور روایتی رویوں کی نفی کرتے ہوئے ایسی عادت کے حامل افراد کو ذہین قرار دے دیا جن کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کیا آپ میں بھی ان میں سے کوئی عادت موجود ہے؟ اگر ہے تو جان لیجئے کہ آپ کا شمار بھی بہت ذہین افراد میں ہوتا ہے۔ اس لیے جدید سائنس کا شکریہ ادا کیجیے اور دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔